بسم الله الرحمن الرحیم مشکات دوم سبق نمبر درس نمبر آج 100 سنچری ماروی وسائی کیا ہے 100 نمبر لیکچر. اس میں مزید ہم آگے پڑھیں گے باب الانذار والتحذیر. جو باب مزید آگے کیا کریں گے چلائیں گے دیکھتے جائے. باب الانذار یہ باب کس کے متعلق؟ ڈرانا و تحذیر منع وارننگ کرنا. تحذیر کا معنی بھی ڈرانا ہے، انذار کا معنی بھی ڈرانا ہے. اویئرنس پیدا کرنا کہ لوگوں میں کیا ہو، شعور آ جائے، اویئرنس ان میں آ جائے، تو کیا ہو جائے، جاگ جائے، خواب غفلت سے کیا ہو جائے، بیدار ہو جائے اور تیاری شروع کر لے. جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہے، ان کی طرف کیا کر لے، توجہ دے. اسی کے متعلق یہ باب ہے. الفصل الاول عن عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبته کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن اپنے ایک خطبے میں فرمایا، خطبہ دے رہے تھے ایک دن، اس خطبے میں فرمایا الا خبردار رہو، دی کہ ان کو وارننگ کر کے بتایا، خبردار رہو، تنبیہ کر دی. جرس التنبیہات کیا کر دی، بجا دی. جو کیا تھی تنبیہ کی گھنٹی تھی اسے بجا ڈالی. کہ الا ان ربی امرنی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، لوگ ان اعلمکم ما جہلتم کہ جن چیزوں سے تم ناخبر ہو میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں، تمہاری ناخبری کو خبری میں بدل. کہ ان چیز سے کیا کرو، خود کو باخبر کر لو، کسی بھی طرح کی جہالت ناخبری نہیں ہونی چاہیے. مما علمنی یومی ھذا کیا اس دن جو مجھے بتایا. کل مال نحلتہ عبدا حلال کہ جس بندے کو میں نے جو کچھ دیا ہو اس کی وجہ شرعی سے کوئی ملکیت ہو، وہ تو اس کے لیے کیا ہوگی، حلال ہوگی. چاہے زمین ہو، کوئی چیز ہو، کوئی پیسہ دولت وغیرہ کچھ بھی ہو، اگر وہ کیا ہو ملکیت کے لیے کوئی وجہ ہو، اسباب مرسلہ تو نہیں چلیں گے. مطلق ملکیت تو ہر چیز کی اللہ کی ہے، ہاں اس کے بعد جو ملکیت تحت الاسباب، وہ ملکیت اگر کسی کو حاصل ہو تو خیر ہے، وہ چیز اس کے لیے حلال ہے. مثلا کوئی ہبہ اسے مل گیا، کوئی میراث کسی نے تحفہ دیا یا خود کما لیا، وہ تو اس کے لیے حلال ہوگا. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف بنایا تھا. حنیف کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ حنف سے نکلے. حنف کا مطلب ہے کہ گھوڑے کے پاؤں میں لوہے کا ایک ٹکڑا سا لگایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ٹیڑھ ہونا تو وہ ٹیڑھ اس سے نکل جائے. حنف کا معنی ہے امر باطل سے حق کی طرف مائل ہو جانا. تو حنیف اس انسان کو کہتے جو میلان کرتا ہو حق کی طرف. طبعاً میں نے سب کو طبی طور پر بنایا تھا کہ کیا ہوں گے، حنیف ہوں گے، حق کی طرف بس خود جائیں گے، مائل الی الاسلام ہوں گے، قول حق کے لیے مستعد ہوں گے. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ مگر شیطان ان کے پاس آ گئے. شیاطین اور شیطانوں کی جو کیا ہے انڈے بچے ہیں، انہوں نے اتنی ان کی تربیت تعلیم کی اور اتنا ان کے دماغوں کو غلط تصورات سے بھر دیا کہ فَجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ان کو دین سے دور لے کر گئے. فَجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ مانا دین سے کیا کر دیا، سرگرداں کر دیا، دین سے دور لے کر گیا، دین سے ان کو بعید کر دیا. ان کی نظروں میں
دین کو برا سمجھایا اور بدینی کو اچھا سمجھایا. وحرمت علیہم ما احللت لهم، جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ بھی کیا ہو گئی ان کے لیے حرام بنا دی ان کی نظر میں. یا وحرمت علیہم، میں نے ان کو حرام کر دی ان کی تجاوز تعدی کی وجہ سے، یا انہوں نے حرام کر دی. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي، اور شیاطین نے ان کو اتنا ورغلایا، دھوکہ دیا، پراٹ کیا ان کے ساتھ کہ میرے ساتھ شرک کرنے پر بھی انہیں ابارا اور اس مرحلے پر بھی پہنچایا کہ انہوں نے شرک کیا. مَا لَمُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اسی باتوں کا کہ جن کے لیے اس بات پر کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی سلطان، برہان، حجت نہیں تھی. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ نے نظر رحمت فرمائی زمین والوں کی طرف. فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، تو کیا کر دیا جو عرب تھے عجم تھے سب پر غصہ کیا. إِلَّا بَقَايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہاں جو کچھ کیا تھی باقی تھے اہل کتاب کے. وقال، پھر آگے فرمایا پیغمبر علیہ السلام سے کہ انما بعثتک، میں نے تجھے چن کر پیغمبر بنا کر بھیجا لأبتلیک، کہ میں آپ کی آزمائش کروں، وابتلی بک، اور آپ کی وجہ سے کائنات کی آزمائش کروں. انزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء، اور میں آپ پر ایک کتاب نازل کروں گا، یا میں نے نازل کی جس کو پانی نہیں دھو سکے گا، مانا جس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا. تقرأہ نائما و یقظان، تم اسے پڑھو گے خواب کی حالت میں بھی اور بیدار ہو کر بھی. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي، اور آگے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جہاد کا، کہ ان احرق قریشا، کہ میں قریش کے کافروں کو ہلاک کر دوں. کیا منع ہلاک کر دوں؟ ان کی بت پرستی کو مٹا ڈالوں. فقلت رب، میں نے پیغمبر سے فرماتے کہ میں نے اللہ سے درخواست کیا پروردگار آپ نے ان کی مٹا دینے کا حکم دیا ہے. اذن یسلغ رأسی، پھر تو کیا کریں گے؟ میرا سر کو چھل دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، ہر سازش بنائیں گے. فیدعوہ خبزا، اسی کیا بنا دیں گے؟ کھانے کی طرح، روٹی کی طرح چھوڑ دیں گے، منع بنا دیں گے، میری شکل بگاڑ دیں گے. قال، اللہ نے فرمایا استخرجہم کما اخرجوکا، جیسے انہوں نے پاک مکہ سے آپ کے شہر سے آپ کو نکالا، اسی طرح میں بھی ان کو نکال دوں گا یہاں سے ایک دن. وغزوہم نغزکا، تم ان سے جہاد کرو، جہاد کی تیاری کرو، ہم آپ کی کیا کریں گے؟ مدد دیں گے، ہم آپ کو کمک دیں گے، آپ کے لیے اسباب تیار کریں گے. وَأَنفِقْ، خرچ کرو، بدریغ خرچ کرو. وَسَنُنْفِقْ عَلَيْكَ، آپ پر ہم بھی خرچ کریں گے. اسی لیے پیغمبر اسلام مال بہاتے تھے اگر کچھ آ جاتا تو. وَبْعَثْ جَيْشًا، لشکر میں جو ایک لشکر، نبعث خمسة مثلہ، ہم اس کے برابر 5 گنا فرشتوں کا لشکر آپ کے لیے بھیجیں گے. وقاتل بمن اطواعک من عصاک، اور جو لوگ آپ کے تابعدار ہیں ان کو لے کر ان کے خلاف لڑاؤ، میدان میں اتار دو. جو آپ کی بات نہیں مانتے، قانون الہی سے سرگردانی کرتے ہیں، ان کے سروں کو کاٹ ڈالو. رواہ مسلم. آگے ابن عباس صاحب سے روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت، جب یہ اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنی قریبی دوستوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، کنبے والوں کو اور ارد گرد قریب کے لوگوں کو ڈراؤ. تو یہ کیا تھا؟ دعوت کا ایک خاص پیرایا تھا. پہلے آپ علیہ السلام چھپ چھپ آ کر دعوت چلایا کرتے تھے، پھر ذرا بعد میں ہوا تو کیا حکم ہوا، دوسرا مرحلہ آیا کہ اب کیا کرے؟ ظاہر کر کے قریبی لوگوں کو پہلے ڈراؤ، کیونکہ جب گھر والے، قبیلے والے، خاندان والے، قوم والے نہ سدھرے تو دوسری اقوام، دوسرے لوگ سب سے پہلے آپ پر یہی اعتراض کریں گے کہ آپ نے پہلے اپنے لوگوں کو کہاں سے دعوت دی کہ ہمیں دعوت دینے کے لیے آ گئے. اور جب تک ہمارے گھروں کا نظام نہیں بدل جاتا، خاندانوں کا نظام
اور اس میں دین نہیں آتا تو باہر اثر نہیں کرے گا۔ تو صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا، پیغمبر علیہ السلام صفا پہاڑی پر گئے، فجعل ینادی، مختلف خاندانوں کو پکار کے بلائے، یا بنی فہر، او بنی فہر والے، یا بنی عدی، اے بنی عدی لوگو، لبطن قریش، مختلف قبیلوں کو پکار پکار کے للکار کے باہر بلایا کہ آ جائیے، ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے۔ خط تجتمع، سب لوگ جمع ہو گئے کہ آج امین و صادق کیا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فقال، فرمایا، ارأیتکم، ذرا مجھے یہ بتاؤ، سمجھاؤ، بطور مثال کی کہتا ہوں، لو اخبرتکم، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں، بہت زمانے سے مجھے امین و صادق کہہ رہے ہو، کہ ان خیلم بالوادی، کیا ہے اس وادی میں اور اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکر شہ سواروں کا، ترید ان تغیر علیکم، تم پر حملہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہو، کنتم مصدقیہ، کیا میری اس بات کی تم لوگ تصدیق کرو گے؟ قول سب نے بیک آواز کہا، نعم، جی ہاں، کیوں نہیں، آپ کی ہر بات ہم مانتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، زندگی بھر ہم نے آپ سے صرف صدق ہی سنا، سچائی ہی سنی، کوئی جھوٹ کی بات آپ نے نہیں کی۔ قال، تو فرمایا، جب یہ صداقت و سچائی آپ مانتے ہیں تو آئیے ایک اور سچائی کی خبر تمہیں دوں، کہ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک آگے آنے والا عذاب، آخرت کی منزلیں ہیں، معاد ہیں، جسے تم اس دنیا کو بنا رہے ہو، اس دنیا کا خالق و مالک موجود ہے، اسی طرح سے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، آخرت، جسے تم کائنات کو مانتے ہو، اس کا ایک بنانے والا بھی ہے، جیسے تم کیا کر رہے ہو، پیٹ کو پربا کر رہے ہو، جسم کو موٹا بنا رہے ہو، ایک اندر تمہاری روح بھی رکھی گئی ہے، اس کے لیے غذا بنا لو، ایمان لاؤ۔ فقال ابو لہب، سب سے پہلے خاندانی آدمی نے حملہ کر کے، برا بلا کہہ کے، گالیم گلوچ کر کے کہنے لگا، تبا لک سائر اليوم، زندگی بھر تم شرمندہ ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، خوار ہو جاؤ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، جو کچھ اس نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ الہذا جماعتنا، کیا اس فضول بات ڈکوسلی کے لیے ہمیں جمع کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے شاید کوئی مال وال کی بات ہوگی، غنیمت کی بات ہوگی، کوئی پیسہ جائیداد وغیرہ، کوئی رجسٹری ہوگی ہماری نام۔ فنزلت، یہ جواب میں اتری کہ اے اللہ کے حبیب، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، یہ تو پہلا مرحلہ ہے، اب پر پہلا حملہ ہوا، اس کے بعد بہت سارے حملے ہو جائیں گے، تم نے دل کو بہت مضبوط رکھنا ہے، کال موٹی رکھنی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب نے جو وار کیا، ہاتھ چلایا، اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے اور اس کو بھی کیا کر دے، برباد کر دے۔ وہ پھر نادا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا، بنی عبد مناف، انما مثلی و مثلکم، میرے آپ کی مثال یہ ہے کہ مثل رجل، ایک شخص، العدو، جس نے دشمن کو آتی ہوئے دیکھا ہو، فانطلق یربع اہلا، وہ باغ باغ کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بیدار کر رہا ہو، حفاظت میں لے رہا ہو، فخشی یسبقوہ، وہ اس سے ڈر رہا ہو کہ دشمن مجھ سے آگے پہنچ جائے گا، فجعل یہتف، دور سے پکار پکار کے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو، یا صباحا، صبح لشکر آ رہا ہے حملے کے لیے، بیدار ہو جاؤ، اٹھو، بستروں میں نہ سو، جاگو، تمہارے لیے کیا ہے، ہلاکت آ رہی ہے، تو کیا کریں گے، خود کو بچا پائیں گے؟ اس طرح سے میں بھی تمہیں کیا کر رہا ہوں، عذاب آنے سے پہلے ڈرا رہا ہوں کہ ذرا کیا کر لو، غفلت کی آنکھ کو سپٹیا دور کر لو۔ آگے ابو ہریرہ سے کی روایت، قال لما نزلت، جب یہ اترتی، وانذر عشیرتک الاقربین، ڈراؤ سب سے پہلے قریبی لوگوں کو، جو کیا ہے ہمارے لیے پہلی تبلیغ ہے، دور دور تبلیغ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں دین پہنچ چکا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اور بہت سارے ذرائع سے دین پہنچ چکا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جو خاص دعوت ہے وہ اپنے علاقے میں چلانی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے نہیں بنائیں گے تو باہر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس میں کہاں سے اخلاص آ گیا کہ تم دور جا کر دعوت چلاؤ
اور اپنے سے غافل ہوتے جاؤ. ظاہر ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے زیادہ کوڑتے ہیں, زیادہ اخلاص ہوتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ قریبی چھوڑ کر بعید چلے گئے؟ اسی لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے کہا کہ تم قریبوں کو کیا کرو, پہلے بلاؤ. ظاہر ہے کہ اپنی قوم کے لیے آدمی کوڑتا ہے, قبیلے کے لیے کوڑتا ہے, خاندان والوں کے لیے اس کا درد زیادہ ہوتا ہے, اخلاص زیادہ ہوتا ہے, اور ان کی کامیابی سب سے پہلے چاہتا ہے. تو سب سے پہلے تم کیا کرو, قریبی لوگوں کو سمجھاؤ, ان کا ذہن کیا کرو, سوار لو, ان کی ذہن سازی کرو. دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشن, پیغمبر علیہ السلام نے قریش کو بلایا. فاجتمعوا, سب جمع تھے. فعم و خصوا, عام و خاص سب جمع ہو گئے, اور عام و خاص ندا کر دی, سب کو بلایا. فقال یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار, خود کو جہنم سے آزاد کر لو, آگ سے بچاؤ. یا بنی مر بن کعب انقذوا انفسکم من النار, جہنم سے خود کو بچاؤ. یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار, خود کو جہنم سے, خاندان کو, بچوں کو, بیویوں کو چھڑاؤ. یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار, اور بنی عبد مناف لوگو ایک اور مرحلہ ہے, اس کے لیے تیاری کر لو, دنیا کے لیے تم نے بڑی محنت کی. یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار, اور بنی ہاشم کے لوگو تم بھی خود کو کیا کرو, جہنم کی آگ سے, دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار, تم بھی کیا کرو, خود کو چھڑاؤ. ہر شخص خود کا ذمہ دار ہے, کبھی بھی خود سے غافل مت ہو جانا. یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, تم بھی خود کو چھڑاؤ. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا, کیونکہ میں تمہیں اللہ کی کسی عذاب سے, نقمت سے, غصے سے, پکڑ دکڑ سے نہیں چھڑا سکتا, اور نہیں میرے اختیار میں ہے. غیر ان لکم رحما, صرف تمہاری قرابت رشتہ داری ہے ظاہر ہے. سابلھا ببلالھا ببلالھا, میں اس کی ضرور جو ہے پاسداری کروں گا, تمہاری قرابت داری کا خیال رکھوں گا, لحاظ رکھوں گا, مگر آخرت میں ہر شخص کا اپنا ایمان اسے چھڑائے گا. وفی المتفق علیہ, ایک اور حدیث میں ہے متفق علیہ میں, یا معاشر قریش اشتروا انفسکم, خود کو خرید لو ایمان کی عوض, اپنا سودا کراؤ اللہ سے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ کا کوئی عذاب تم سے دور نہیں کر سکتا. ویا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں تمہاری کسی کام نہیں آ سکوں گا. ظاہر ہے کہ میری یہ بات آپ لوگ تسلیم کر لے, تب تمہارے لیے گواہی دے سکوں گا. اگر تمہارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا ایمان والا, یہ جو تمہارے پاس شہادت نہیں ہوگی, تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا, ویا صفیہ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا, سب کو مخاطب کیا, گھر والوں کو بھی, باہر والوں کو بھی, محل, قبیلے, خاندان, قوم, سب کو کیا کر دیا, مخاطب بنا. یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی, مال چاہے کوئی اور چیز چاہے دے کر میں تمہیں لا سکتا ہوں. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, مگر اگر اللہ کے عذاب میں کسی کی پکڑ ہو گئی تو پھر چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. الفصل الثانی, دوسری فصل ہے, اس میں بھی مصنف رحم اللہ کچھ اور باتیں ذکر کر رہے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے بڑے درد کے ساتھ فرمائی ہیں. کہ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امتی ہذی امت مرحومہ, کہ میری امت کیا ہے, مرحوم ہے, اللہ اس پر رحم فرمائیں گے. لیس علیہا عذاب فی الاخرہ, اس پر آخرت میں سخت عذاب اور سخت درگیر گرفت نہیں ہوگی. عذاب و فی الدنیا, دنیوی مصائب بہت ہوں گے. الفتن, فتنے, والزلازل, زلزلے آئیں گے. والقتل, آپس میں جنگ, لڑائی, اختلاف وغیرہ بہت ہوں گے. رواہ ابو داود. وعن ابی عبیدہ و معاذ بن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول, یہ دونوں صحابہ روایت کرتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ان هذا الامر بدا نبوتا و رحمہ, اسلام کا ابتدائی جو مرحلہ تھا اس میں میری بعثت ہوئی, میں نبی بن کر, رحمت للعالمین بن کر آیا. ثم یکون خلافہ, پھر اس کے بعد خلافت ہوگی, ورحمہ بھی رحمت ہوگی.
پھر جب خلیفہ دنیا سے چلے جائیں گے تو بعد میں کچھ لوگ بادشاہوں کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے، ثم ملکن عدودا، پھر کاٹنے والی بادشاہت ہوگی، ثم کائن جبریہ وعتوا وفسادا فی الارض، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، زمین میں قہر و غلبہ ہوگا، سرکشی ہوگی اور تجاوز ہوگا، زمین میں فساد ہوگا۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے، یستحلون الحریرہ، ریشم وغیرہ حرام چیزوں کو حلال سمجھیں گے، والفروج، گناہوں کو اور بدکاریوں کو حلال کر دیں گے، والخمورہ، اور شرابوں کو، اور لوگوں کو خون شراب بنا کر پئیں گے، یرزقون علی ذالک، اسی پر انہیں کیا کر دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا، وینصرون، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، حتی یلقوا اللہ، یا تک کہ اللہ سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو اپنے گناہوں کا بدلہ چکیں گے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں نے سنا کہ ان اول ما یکفأ، سب سے پہلا جو بدلے گا، جو چیز سب سے پہلے اون دی جائے گی، بگڑ جائے گی، زید بن یحییٰ ریکت یعنی الاسلام، کہ اسلام جو کیا ہو جائے گا، اسلام میں رکھنے ڈالے جائیں گے، دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کما یکفأ الاناء یعنی الخمر، جسے برتن جو شراب والا ہو اسے الٹ دیا جائے۔ قیل، کسی نے کہے گا فکیف یا رسول اللہ، وہ کیسے ہوگا؟ وقد بین اللہ ما فیہا مبین، کہ اللہ نے تو بہت ساری چیز اس میں بیان کی کہ فلاں چیز حرام فلاں چیز حلال، تو پھر کیسے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا، کیسے اسلام میں تحریف وغیرہ ہوگی؟ قال، فرمایا کہ بدل تو نہیں سکیں گے مگر یسمونہا بغیر اسمہا، کہ لیبل دوسرا لگائیں گے، نام باہر دوسرا لگائیں گے، دوسرا نام دیں گے، غریبوں کا خون پئیں گے تو کہیں گے سرخ شراب ہے، بہت مستی والی شراب ہے، اس سے بہت کیا بنتا ہے، آدمی کا مزاج بنتا ہے، فیستحلونہا، اسی بہانے سے کیا کریں گے، حلال سمجھیں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزوں پر کیا کریں گے، باہر حلال چیزوں کا لیبل لگائیں گے۔ الفصل الثالث عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حذیفہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوہ فیکم ما شاء اللہ، نبوت ہوگی تمہاری بیچ مانا نبی رہیں گے جب تک اللہ چاہے اس کی زندگی ہوگی، ثم یرفعها اللہ تعالی، پھر نبی چلے جائیں گے، ثم تکون خلاف علی منہاج النبوہ ما شاء اللہ ان تکون، پھر نبوت کی طرز پر، منہاج پر خلافت ہوگی، خلافت راشدہ، پھر وہ بھی اٹھ جائے گی، ثم تکون ملکا عدودا یا عابتا، پھر کاٹنے والی بادشاہت ہوگی، جیسے کتے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی قتل وغیرہ، بہت سارے جرائم اس میں ہوں گے۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ تَكُونُ، وہ بھی ہوگی جس کو بہت سارے علماء اور باسط و شدت کے ساتھ بنو امیہ جو کیا تھی خلافت وغیرہ تھی یا ملوکیت، اس کو لیتے ہیں اس سے، اور بعض علی تو اسی بھی ملک عدود ہے۔ ثم یرفع اللہ، وہ بھی اٹھ جائے گی، ثم تکون ملکا جبریہ، پھر سرکشی، زور زبردستی اور استبدادی حکومتی ہوگی، فیکون ما شاء اللہ، وہ بھی ہوگی یکون، ثم یرفع اللہ، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی، ثم تکون خلافہ، پھر آخر میں خلافت ہو جائے گی، علی منہاج نبوہ، منہاج نبوت پر، ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے، قال خبیب کہتی فلما مقام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد بنے، خلافت سنبھال لی، کتبت الیہ بہذا الحدیث وذکرہ ایاہ، تو حبیب سے کہتے میں نے حدیث لکھ کے عمر صاحب کو بھیجی تھی اور بار بار یاد دلاتا رہا، وقلت ارجو ان تکون امیر المؤمنین بعد الملک العاد یا الملک العاد، کہ مجھے خیال ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہی امیر المؤمنین ہوں گے ملوکوں کے بعد، بادشاہوں کے بعد، والجبریہ، فسر بھی، اس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ وہ مجدد الف اول، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مجدد الف اول، پہلے ہزار صدی، پہلے ہزار کے
جو مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا، جن جن لوگوں کو جاگیری عطا کی گئی تھی سب سے واپس کر لی. وہ اعجب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سی بڑی خوشی ہوئی اور بڑی تسلی ہوئی. اور بعد میں ایک اور خلافت ہوگی جو کہ حضرت مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت ظاہر ہوگی. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتن قائم کر رہے ہیں. یہاں سے فتنوں کا بیان ہے، فتنوں کا ذکر ہے. کتابوں میں یہ جو کتاب الفتن ہے اور باب الملاحم ہے اور العلامات بین یدی الساعہ، باب اشراط الساعہ، یہ تین ابواب بہت اہم ہیں. اس کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر اکثر جگہوں پر شروع میں تشریحات زیادہ ہوتی، اس کی وجہ سے آخر میں لوگ عبارت کے طور پر پڑھتے ہیں. حالانکہ نزول عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام کا ظہور اور اسی طرح سے حشر نشر کی مسائل، حساب و کتاب کی مسائل، یہ سب کیا ہوں گے؟ موت کی بعد ہی ظاہر ہوگی، اس سے پہلے فتن کا ظہور ہوگا. تو فتنوں سے واقفیت بہت ضروری ہے. اگر ہم اس سے کیا نہیں ہوں گے، واقف نہیں ہوں گے، تو یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کون سا فتنہ ہے اور کس طرح سے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے اپنا، اور کیسے اس کی روک تھام کرنی ہے، اور اس وقت ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ان کو سمجھنا بہت لازم ہوتا ہے. یہاں پر کتاب الفتن فصل اول ہم پڑھ لیں گے، آگے اور بھی پڑھیں گے حسب موقع. حذیفہ صاحب سے روایت ہے. پہلے تو یہ سمجھ لے فتنی کا جو لفظ ہے نا، فتن فتنی کی جمع ہے. فتنے کا مطلب ہے کسی کی آزمائش، اختبار، امتحان، ابتلا. فتنہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کون کھٹا تھا، کون کوٹا تھا اور کون کھرا نکلا، کون مخلص اور کون بہیمان اور غدار بے وفا. فتنے میں سب لوگوں کی کیا ہوتی ہیں، چاند پٹک ہوتی، چاند بین ہو جاتی، کون ایماندار، کون بے ایمان غدار. اور اس میں سب کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں، منافق بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، مجاہد بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ایک نمبر بھی ظاہر ہو جاتے، دو نمبر لوگ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. وہاں پر ایمانوں کی بھی چاند پٹک ہو جاتی ہیں، اخلاصوں کی بھی ہو جاتی ہیں، کوششوں کی بھی ہو جاتی ہیں، صبر اور بے صبری کی بھی کیا ہو جاتی ہیں، جان بین ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں فتنہ. اگر اللہ کی طرف سے ہونا فتنہ تو پھر وہ ایک امتحان کے طور پر ہوتا ہے. اگر اس پر صبر کر لے ثواب پائے گا، صبر نہیں کرے گا تو گناہ ہو جائے گا. انسانوں کی طرف سے تو پھر وہ گناہ کی شکل میں ظاہر ہوگا کہ خود بھی گنہگار ہوگا، دوسروں کو بھی اس میں ڈال کے ان کا بوجھ بھی سر لا دے گا. الفصل الاول عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قول، صاحب فرماتے ہیں قوم فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما. ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی چھوٹے کھڑے ہوئے اور خاص انداز سے ہمیں سمجھانے لگے. فرمایا کہ فلاں فلاں چیز ظاہر ہوگی، سے فتنے آئیں گے. ما ترک شیء یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ، کہ قیامت تک جو کچھ ظاہر ہوگا، جو کچھ ہوگا اس مقام پر سب بیان کیا، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، تفصیلا بیان کیا. الا حدث به، سب کچھ بیان کیا. پھر آگے الگ بات ہے کہ حفظہ من حفظ، جنہوں نے بات یاد رکھنی تھی انہوں نے یاد رکھ لی اور آج تک ان کو معلوم ہے. ونسی من نسی، اور کچھ لوگوں کو تو باتیں بھول گئے اور کچھ کو تو سب. قد علم اصحابی ہؤلاء، میرے دوست بھی جانتے ہیں کہ وانه لیکن من الشیء، کہ کچھ باتیں جو ہے قد نسیت، میں بھی بھول چکا ہوں. فراہ، جب میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں نا، فاذکرہ کما یذکر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه، لیکن وہ باتیں پھر سے مجھے یاد آ جاتی. جیسے ایک شخص نے کسی کا چہرہ دیکھا ہو نا، پھر سفر پر جانے کی وجہ سے یا زیادہ مدت نہ دیکھنے کی وجہ سے چہرہ تو بھول جاتا ہے نا، مگر کسی جگہ دیکھنے کے بعد پھر سے یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ فلاں شخص تو میں نے کہیں دیکھا تھا.
تو اسی طرح سے جب فتنے ظاہر ہو جاتے ہیں تو ان کی باتیں مجھے یاد آ جاتی. ثم اذا اراہ یا اذا رآہ عرفہ، کہ جب وہ شخص کسی کا چہرہ دیکھ لیتے کہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا، تو وہ باتیں بھی مجھے یاد آ جاتی ہیں. وعنہ قول حذیفہ صاحب سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو فرماتی سنا تھا کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہ فتنے جو ہے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، دلوں پر فتنے آ جائیں گے. کیا معنی؟ اس میں دل بھی مبتلا ہو جائیں گے، دلوں میں داخل ہو جائیں گے. کل حسویر جیسی چٹائی ہو، عودن عودہ جیسے وہاں پر لکڑی جو ہونا کیا کر لے وہاں ڈال لے. یا عودن عودن کا معنی ہے مرتن بعد مرہ، یک کے بعد دیگرے. یا مراد اسی کہ کوئی لڑی تسمہ وغیرہ کٹ جائیں اس میں جو کیا ہوتے پتھر وتر اور اس میں جو لال وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، جب وہ پٹ جائے تو پے در پہ گرتے جاتے ہیں. اسی طرح سے فتنے آئیں گے بارش کی طرح. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ بِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جس دل میں وہ فتنے جگہ کر جائے، جاگزی ہو جائے، جگہ بنا لے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کالا نقطہ پڑ جائے گا، دل میں ایک سیاہ بلیک ڈاٹ بن جائے گا. وہی قلب انکرہا، اور جو دل فتنوں کی قبول کرنے سے اعراض کرے، انکار کرے، اس سے متاثر نہ ہو، اس کے خلاف دفاع کرے اپنا بھی دوسروں کا بھی، اور اس کی مخالفت کرے، نکتت فی نکتۃ بیضاء، اس پر وائٹ ڈاٹ سفید نقطہ ڈالا جائے گا، ایک نور سا ہوگا، اس کی کرن ہوگی، ایک خاص قسم کا ابتدائی نقطہ پڑ جائے گا. حتی یسیر علی قلبین، دو طرح کے لوگ ہوں گے، انسانوں کے دو طرح دل ہوں گے. اب اس کشت سفید دل کے مالک ہوں گے، بالکل صاف دل، شیشہ ہی کی طرح، مثل الصفا، جسے ایک سفید پتھر یا شیشہ. فلا تضر فتنہ، ان کو فتنے وغیرہ سازشیں اور جھوٹ مکر فریب دھوکہ نہیں دے سکے کہ ان کا نقصان نہیں کرے گا، مادامت السماوات والارض، ان کے اپنے زمانے تک. ولا خرسوت مربادن، اور دوسرے وہ لوگ جو بالکل کالے کلوٹے دلوں کے ہوں گے، ان کے دل فتنے سے مکمل بھر جائیں گے. مرباد مانا جمع ہوا رنگ کالا کلوٹا، اسی طرح ان کا دل ہوگا. کلکوزی مجخین، جیسے کوزے کو کیا کر دیا جائے، لوٹے کو، برتن کو الٹ دیا جائے، اسی طرح ان کا دل الٹ دیا جائے گا، خیر کی بات اس میں قرار نہیں پائے گی. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، ان کو اچھا اچھا نہیں لگے گا، برا برا نہیں لگے گا، جانور بن جائیں گے، دماغ عقل شعور مسخ ہو جائے گا. الا مشرب من ہواہ، ہاں صرف جانوروں کی طرف اپنی خواہشات، لذات، پیٹ وغیرہ کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کریں گے، خون تک وہ آگے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور ان کو نہیں سوجے گا. آگے اسی صحابی سے روایت ہے، یہ بڑی کیا ہے عجیب قسم کی صحابی، اس نے ان باتوں کو بڑی خصوصیت کے ساتھ یاد کیا تھا. وعنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائی تھی، دو حدیث رہی تو احدہما، ایک کے مصداق تو میں نے دیکھ لیے، وانتظر الاخر، دوسری حدیث کا میں منتظر ہوں، یہ معنی کہ خوشی کے ساتھ بڑا غم ہے مجھے اس کا. حدثنا، ایک دن بیان فرمایا، ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت، قرآن کریم، ایمان، اللہ تعالیٰ کی تصدیق، وحدانیت کا اقرار ایک امانت ہے، یہ دلوں کے بالکل بیچ میں اتر آیا. نزلت فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں میں، بیچ میں، جڑ میں جگہ قرار پایا. ثم علم من القرآن، پھر انہوں نے قرآن سیکھا جیسے صحابہ کی دور میں ہوا، تابعین کی دور میں. ثم علم من السنہ، پھر انہوں نے سنت سیکھی، حدیث سیکھی، اس امانت کا بوجھ اٹھائے رکھا. وحدثنا عن رفعها، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ امانت ایک دن اٹھ جائے گی، یہ قرآن و حدیث ختم ہو جائیں گے. ینام الرجل النوم، کہ ایک آدمی سو جائے گا، مانا ہر آدمی مراد اس زمانے میں جو ہوگا غفلت کی خواب سو جائے گا. فتقبض الامانت من قلبه، اس کے دل سے امانت اٹھ جائے گی.
فیظل اثرها مثل اثر الوقت، اس کا جو اثر ہوگا صرف ایک نشان سا بنا ہوا ہوگا، جیسے کسی جگہ پر آبلا نکل آئے نا تو اس کا جو اثر ہوتا ہے نا پھولا ہوا ہوتا ہے، ثم ینام النوم، پھر سوجے گا بتک بزو اور جو اس کا اثر ختم ہو جائے گا، فیبقى اثرها مثل اثر المجل، اس کا اثر ایسا ہوگا جیسے کہ ایک انگار کسی جگہ گر جائے، گوشت پر لگ جائے، کا جمر جیسے ایک انگار ہوتا ہے، دحرجتہ جو اسے لڑکا دے گرا دے، علی رجل کا پاؤں پر پنا پتا تو ظاہر اس سے آب بن جاتے، پتراہ منبترا، وہ جگہ جو پھولی ہوئی لگتی ہے، ولی سے پیشیں لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کھوکھلے مسلمان بن جائیں گے، ان کا کلچر کھوکھلا ہو جائے گا، تہذیب کھوکھلی ہو جائے گی، سب کچھ کھوکھلا کھوکھلا ہوگا۔ وَيَصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لوگ اس طرح سے معاملے کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، معاشری چیزیں، سیاسی چیزیں اور جو دینی چیزیں ہیں مذہبی، ساری جو مراسم رواج وغیرہ ہوگی اس میں کچھ بھی دینی نہیں ہوگا، اسلامی نہیں ہوگا، صرف نام وغیرہ اسلامی ہوگا۔ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، کوئی بھی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے اس کی ذمہ داری ہو، فریضہ ہو، کسی بھی طرح فریضہ ادا کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ فیقال، پھر اگر بطور مثال کہا جائے گا کہ یار ایک جگہ تو شخص مل رہا ہے کہ وہ ذمہ داری پوری کر رہے، کوئی آگے نہیں ملے گا آپ کو، یا وہ بطور مذاق کہا جائے گا یا بطور گمشدگی کی کہا جائے گا کہ یار امیر لوگ تو بہت گمشدہ بن گئے، کوئی بھی ملنے والا نہیں ہے، صرف فلاں جگہ پر بستی میں، گاؤں میں یا شہر میں فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، اس میں کچھ نہ کچھ امانت باقی ہے، وہی کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اعتماد بھروسہ کیا جائے کہ نبی فنی فلانا رجل امینا، فلاں جگہ پر ایک امین شخص ہے، یا تو اس کے علم وغیرہ کی وجہ سے اس کی اسی صفت ہوگی یا کسی اور وجہ سے۔ ویقال للرجل، اور ایک ذلیل ترین شخص کو کہا جائے گا ما اعقلہ، کتنا ہی کیا ہے عقل مند، وما ظرف کتنا ہی چالاک ہے، ومجلد کتنا تکڑا اور مکار ہے، وما بقلب مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں ایک رائی دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، پھر بھی لوگ اس کو ایماندار عقل مند وغیرہ سمجھیں گے، حالانکہ وہ عقل مندی دنیاوی اعتبار سے ہوگی کہ پروڈی ہوگا، دھوکے باز ہوگا، چالاک مکار یار ہوگا، اور داو میں اور پیچو داو میں پسانے والا ہوگا، اس کی وجہ سے لوگ اسے عقل مند سمجھیں گے، حالانکہ تو عقل مندی نہیں ہوگی۔ آگے مذکورہ صحابی سے روایت قول کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، صحابہ حضرات تو پیغمبر سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، وکنت اسأل عن الشر، اور میں شر کی چیزوں کے متعلق پوچھا کرتا تھا، مخافت ادرکن، اس خطرے سے، اندیشے سے کہ کہیں مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پائے۔ قال لی صاحب کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر سے کہا حذیفہ کہتے ہیں کنا فی جاہلیت و شر، یا رسول اللہ ہم پہلے جاہلیت کے دور میں تھے، شر کا زمانہ تھا، بہت برے لوگ تھے، بہت بری تہذیب وغیرہ بہت کچھ تھا، فجاءنا اللہ بهذا الخیر، اللہ نے خیر ہمیں دیا، اسلام آیا، قرآن آیا، فهل بعد هذا الخیر من شر، کہ اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا، قال نعم، کیوں نہیں، قلت هل بعد ذلك شر من خیر، کہ اس شر کے بعد بھی خیر ہوگا، قال نعم، وفیہ دخن، اس میں کیا ہوگی، کچھ کدورت ہوگی، کمزوری ہوگی یا دو نمبری ہوگی، مکسنگ۔ قلت میں نے کہا ما دخنہ، اس کا جو کیا ہے کدورت ہے، اس کی کدورت ملاوٹ سے کیا مراد، قول قوم یستنون بغیر سنتی، کچھ لوگ ہوں گے میرے طریقے پر نہیں جائیں گے، ویہدون بغیر ہدیتی، میرا جو طریقہ ہوگا، جو دین جو شریعت ہے، جو منہاج نبوت ہے، جو منہاج شریعت ہے، اس پر نہیں چلیں گے، تعرف منہم و تنکرو، کچھ باتیں تو ان کی آپ کو اچھی لگے گی، کچھ بری لگے گی۔ قلت میں نے کہا فال بعد ذلك الخير من شر، کہ اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ظاہر ہوگا، قال نعم، ہاں، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر داعی کڑے ہوں گے، مانا یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو گمراہی کی طرف بلائیں گے، اور گمراہی کی طرف بلانے والے ظاہر خود ہی جہنم جانے والے، دوسروں کو بھی لے جانے والے، من اجابہم الیہا، جو ان کی بات مانے گا، قذفوہ فیہا، اس کو اس رسوائی میں، ضلالت میں، گمراہی میں پھینک دیں گے، ڈال دیں گے، اس دلدل میں پھنسا دیں گے۔
قلت میں نے کہا یا رسول اللہ سبہم لنا ذرا ان کی تشریح کے ساتھ اور کلیئرلی بتا لے. قال فرمائے ہم من جلدتنا، وہ کچھ لوگ ہماری جنس کے، ملت کے، عشیرت کے، خاندان کے اپنی ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری ذرا بات بولیں گے، دھوکہ دے کر مواعظ نصائح کریں گے. بات تو دین کی بتائیں گے نا دھوکے فراڈ کے لیے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں بولیں گے اور اپنی زبان استعمال نہیں کریں گے، ہماری بولی نہیں بولیں گے، پھر تو دھوکہ نہیں دے سکتے. قلت میں نے کہا فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، یا رسول اگر ایسا دور آیا اور میں وہاں رہا تو کیا کروں، میرے لیے کیا کرنے کا ہوگا. قل تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہنا، جو عقائد حق والے ہو ان کا ساتھ دینا. قلت میں نے کہا پہلے میں کن لم جماع والا امام، اگر ایسے لوگوں کی وہاں نہ جماعت ہو اور نہ ایسی کوئی پختکار جماعت، نہ کوئی امام ہو، نہ کوئی مقتدا اور قائد ہو، تو پھر کیا کروں. قال فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان سارے فرقوں سے الگ رہو. ولو ان تعض باصل شجرۃ، اگر تمہیں منہ لگانا پڑے، دانتوں سے کاٹنا پڑے ایک درخت کو، ایک لکڑی کو، مانا منہ بند رکھو. حتی یدرکک الموت، یا تک کہ تمہیں اپنا مقررہ وقت آ جائے. وانت علی ذلک، اسی پر رہو، کبھی بھی اس سے ڈگمگانا نہیں. وفی روایت المسلم قال یکون بعدی ائمہ، میرے بعد کچھ ائمہ ہوں گی بطور حاکم کے اور بطور اماموں کے اور مقتداؤں کے. لا یہتدون بہدایا، میرے طریقے پر کبھی نہیں چلنے والے ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، اور نہ میرے سنتوں کو اپنانے والے ہوں گے. وسیکون فیہم رجال، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے. قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطانوں کی طرح ہوں گے. فی جسمان انسن، ہوں گے تو انسانی شکل میں، مگر ان کے کام درندگی والے ہوں گے. قال حذیفہ کہتے ہیں کہ قلتو کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اگر ایسا وقت بھی میں پا چکا تو میں کیا کروں گا. قال فرمایا تسمع، صرف سن لینا، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا، کیونکہ شر طور شر بنا دیں گے. وتطیع الامیرہ، جو امیر اس کی بات مان لینا. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ تمہیں کوڑے برسائے، تمہیں مارے، زیادہ ان کے خلاف مت جانا، کیونکہ ان میں کچھ بے گناہ لوگ بھی ہوں گے جن کا بے گناہ قتل ہوگا. وَخُذْ مَالَكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اور کیا کرنا، ان کی بات سن لینا اور فرمانبرداری کرنا، فتنوں وغیرہ میں پڑھنے سے پہلے سے ہی کرنا. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگر تجھے مال وَخَذَ مَالَكَ، تمہاری جائیداد قبض کر لے، تمہارا مال چھین لے، پھر بھی کیا کرنا، ان کے خلاف مت جانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پھر ان سے جہاد نہیں کر سکتے یا ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ اسی جگہ پر اور اسی موقع پر کہ جب تم سے زیادہ خیر پھیلنے کے بجائے زیادہ شر، زیادہ فساد بن پائے، تو پھر کیا کرنا، خاموش رہنا. آگے ابو ہریرہ سے روایت قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا بدر بالاعمال، اعمال کی طرف عجلت کے ساتھ بڑھو، فتنن ان فتنوں سے پہلے، قطع اللیل المظلم، جیسے کالی رات کے ٹکڑے ہونا اسی کی طرف فتنے ہوں گے. جیسے کالی رات میں کسی کو کچھ دکھنے نہیں دیتا اور نہ کچھ دکھتا ہے نہ کچھ نظر آتا ہے، تو ایسے فتنوں میں تمہیں پھر حق اور باطل سمجھ نہیں آئے گا، صحیح غلط سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے کیا کرو، کوشش کیا کرو، اعمال بنایا کرو، کیونکہ اگر ایسے فتنوں میں پڑ جاؤ گے بڑے پریشان ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ کرنے کو نہیں سوجے گا. یصبح الرجل مؤمنا، کچھ ایسی بے غیرتی کا دور بھی ہو جائے گا کہ صبح کو یا کسی وقت تجھے تو ایک آدمی مسلمان لگ رہا ہوگا، وہی شخص جو کسی مال کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، جا کی وجہ سے، لذت و خواہش کی وجہ سے، وہ امسی کافرہ، صبح شام کو کافر ہوگا. مانا عرضی دنیا کی. امسی مومن، اگر آپ کو ایک نظر آئے گا کہ کسی وقت مسلمان ہو گیا، شام کو ازبہ کافرہ، صبح وہی شخص آپ کو کافر ملے گا. یہ بھی دین بعرض من الدنیا، دنیا کی کسی بھی سامان کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے وہ دین کو بھی بیچے گا، ایمان کو بھی بیچے گا، غیرت کو بھی بیچے گا، عزت خاندان واندان اس کو کچھ بھی نہیں لگے گا، لگے گا تو بس دنیا، اس کو سارا کچھ معلوم ہوگا.
وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا سیکون یا ستکون فتن، ایسے فتنے بھی ہوں گے، القاعد فی خیر من القائم، بیٹھنے والا کھڑے سے بھی اچھا ہوگا، مانا جس کی جتنی حرکت کم ہوگی، جتنا بولنا کم ہوگا وہ مامون ہوگا، جو جتنا زیادہ بولے گا، لگے گا، گھومے گا، فضول باتوں میں ہاتھ لگائے گا، انگلی چلائے گا، ٹانگ اڑائے گا، اتنا زیادہ پسے گا۔ والقائم فی خیر من الماشی، کھڑا ہوا اپنی جگہ پر برقرار رہنے والا چلنے والے سے اور ان میں کوشش کرنے والے سے بھی بہتر ہوگا۔ والماشی فی خیر من الساعی، اور جو تھوڑی محنت کرنے والا ہو، تھوڑا شر پلانے والا ہو تو اچھا ہوگا اس سے کہ جس میں مکمل کوشش کر رہا ہو، باغ دوڑ کر رہا ہو۔ من تشرف لہا، جو کیا کرے گا ان فتنوں کی طرف جھانکے گا اور اس کی اطلاع معلومات حاصل کرے گا، انفارمیشن میں لگے گا، تستشرف ہو، فتنے میں پڑ جائے گا۔ ان باتوں کو تو چھیڑ نہیں، اچھا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ مت چھیڑے، جو بھی جھانکے گا، چھیڑے گا، پوچھے گا تو اس کو کہا جائے گا تم نے کیوں پوچھا، تمہارا کیا مقصد ہے، خواہ کی تفتیشوں میں وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے گا۔ فمن وجد ملجانا ومعاذا، اگر کسی کو کوئی بھاگنے کی جگہ ملے، ٹھکانہ ملے، پناہ گاہ ملے، فلیعذ به، اس پناہ گاہ میں پناہ لے، ایسے لوگوں سے دور رہے، نہ اچھا پوچھے نہ برا پوچھے۔ اور پھر روایت مسلم قال تکون فتنہ، النائم فی خیر من الاکزان، سونے والا بیدار سے بھی اچھا ہوگا۔ کیا معنی، جن سے خود کو نہ خبر رکھے گا، دور دور رہے گا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، وہ امن کے ساتھ ہوگا۔ والاکزان فی خیر من القائم، جو بیدار ہوگا مگر زیادہ دیر کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا، کیونکہ اگر کسی بھی جگہ سے کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیں گے ادھر ادھر، تجھے نہیں چھوڑے گا، کیوں یہاں کھڑے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، کیا کر رہے تھے۔ تو مختلف قسم کے فتنے تھے، ظاہر بھی ہو چکے ہیں، کچھ تو ہو چکے ہیں، کچھ آگے بھی ہوں گے۔ والقائم فی خیر من الساعی، جو کڑا ہے وہ بھی تو ذرا اچھا ہوگا، کیونکہ فتنے کی طرف زیادہ چال ڈال اور مسافت طے کرنا نہیں ہوگی۔ فمن وجد ملجا معاذا فلیستعذ به، جس کو ٹھکانہ ملے اس ٹھکانے میں پناہ لے۔ وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتنہ، اس سے فتنے ہوں گے، الا ثم تكون فتن، پھر فتنے ہوں گے، الا ثم تكون فتن، پھر فتنے ہوں گے، یا تكون فتنہ القائد خیر من الماشی فیہا والماشی فی خیر من الساعی الیہا، مطلب ہے کہ جس کی جتنی زیادہ کوشش ہوگی، دوڑ دھوپ ہوگی، اس میں شمولیت ہوگی، اسی اعتبار سے زیادہ پسے گا۔ جو جتنا زیادہ ان سے دور رہے گا اور اسی تنظیموں سے، جماعتوں سے، لوگوں سے دور رہے گا تو زیادہ مامون ہوگا، امن میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا الا فاذا وقعت، اگر ایسے فتنے آ جائے، فمن کان له ابل، اگر کسی کے جانور ہو، مواشی ہو، مویشی ہو، فللحق بابله، اسی کو چرانے کے لیے چلتا جائے، اسی کو کیا کرے، اسی میں مصروف رہے۔ ومن کان له غنم، اگر کسی کے پاس بکری کو اور شغل ہو، فللحق بغنمه، اسی میں لگ جائے۔ ومن کان له ارض، اگر کسی کی زمین کوئی کام ہے، فلیلحق بارضی، زمین کا کام کرے، کاشتکاری کرے، اپنے کام میں لگ جائے، فضول کے ایسے کاموں میں مت الجھے۔ فقال یا رسول اللہ رأیت من لم يكن له ابل ولا غنم ولا ارض، یا رسول اگر کسی کے پاس کوئی شغل نہ ہو کیا کرے وہ، قال يعمد الى سيفه، تلوار لے تلوار، جہاد کرے، فيدق على حده بحجر، وہ کیا کرے، اگر صحیح طرح جہاد کرنے کے مواقع سمجھتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی تلوار کو کیا کر لے، کند کر لے، کند تلوار پتھر سے مار مار کے خراب کر دے کہ کسی کی گردن پہ نہ چلے۔ ثم لینجی ان استطاع النجاہ، پھر بھاگ جائے نجات کے لیے کہیں بھی۔ اللہم حل بلغت ثلاثہ، تین مرتبہ کیا میں نے یہ باتیں تم سب کو پہنچا دی، سمجھ تو گئے۔ فقال رجل یا رسول رہتا انہوں کرے تو ذرا یہ بات ہے، اگر مجھے مجبور کر دیا گیا، مجھ سے کوئی گناہ کا کام، آگے فتنہ پلانے کا کام کرایا گیا، مجھے ایک آلہ بنایا گیا، مجھ سے ایجنٹ کا کام لیا گیا، میں کیا کروں گا، میرے لیے تو مجبوریاں ہوگی، مختلف قسم کے دباؤ مجھ پر ڈالے جائیں گے، مختلف طرح سے میں پھنسوں گا، ادھر ادھر شکنجہ کیا جاؤں گا، پھر کیا کروں۔ حتی انطلق بی الی احد السفین یصفین فضربنی رجل بسیفہ، ایک شخص وہ مجھے مارے گا آگے، او یجوز سامون، آئے گا کوئی تیر آئے گا، فیقتل، مجھے مار دے گا، میں کیا کروں گا۔ قال فرمایا یبوء باسمہ و اسمک،
اگر کوئی ایسا گناہ کرے گا تجھے مارے گا، پسائے گا، کسی بھی طرح سے آپ کے خلاف سازش کرے گا، تم کیا کرنا؟ دعائیں مانگنا، پناہ مانگنا، دور رہنا، وہ تمہارے گناہ میں ضرور پڑے گا۔ اور اس نے ایسا کچھ کر لیا اس کا جواب دہ ضرور ہوگا، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنمی ہوگا مگر تم اپنے ہاتھوں کو خون آلود نہیں کرنا۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ یکون خیر مال المسلم غنم، کہ مسلمان کا بہترین مال اس کے لیے بکریہ ہوگی یا کچھ بھی شغل ہو، یتبع بها شعب الجبال، کہ ان کو لے کر چرانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جائے گا، ومواقع القطر، جہاں پر بارش زیادہ ہوتی، جنگلات، صحرائے، یفر بدینہ من الفتن، دین کو بچائے گا، ایمان کو بچائے گا، ایمان کو سلامت رکھے گا فتنوں سے، مصیبتوں سے اور گمراہیوں سے خود کو بچا پائے گا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال، اسامہ سے کہتے اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطعام المدینہ، ایک مرتبہ پیغمبر نے ایک ٹابو سے، ایک محل سے، ایک کمرے سے، ایک قصر سے، ایک بالا خانے سے جھانک کے دیکھا، فقال هل ترون ما ارى، کہ جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کو نظر آ رہے، محسوس کر رہے، کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی لگے گا۔ قالوا لا یا رسول اللہ، کچھ نہیں محسوس ہو رہا، کیا کہنا ہے آپ نے کہ اسی بات پیش آنے والی ہے؟ قال فإني لا أرى الفتن، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ فتنے جو ہوں گے، تقع خلال بیوتکم، تمہارے گھروں میں برسیں گے، آئیں گے، كوقع المطر، جیسے بارش کی بوند پڑتی ہیں، بارش کی قطرے پڑتے ہیں، گرتے ہیں، اسی طرح سے فتنے تمہارے گھروں میں آ جائیں گے، باہر بھی فتنے ہوں گے، اندر بھی ہوں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت امتی علی ید غلمۃ، میری امت کی ہلاکت ان کے عروج کا جو زوال ہوگا کچھ لڑکوں کی وجہ سے ہوگا، ان کے ہاتھوں ہوگا، من قریش، قریشی خاندان سے ہوں گے، جن کو کیا کر دیا لوگوں نے؟ بنو امیہ قرار دیا کہ وہی لوگ ہیں۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، کیا معنی؟ قیامت جب قریب ہو جائے گی اور فتنے بھی قریب ہو جائیں گے، اعمال جو ہے کم ہو جائیں گے، اور دنوں کی جو مقدار مدت بے برکت ہو جائے گی، اور دن جو ہے بہت جلد گزریں گے، مہینے بہت جلد، ہفتے بہت جلد، سال بہت جلد، بالکل ایسا محسوس نہیں کہ ہفتہ گزرے، ایسا لگے گویا کہ گھڑی گزری ہے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھ جائے گا، علم کے نام پر جہالت ہوگی، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے، مصائب، امتحانات، آزمائش اور قسم قسم کی چیزیں ظاہر ہوگی، وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور ہر طرف سے بخل ڈالا جائے گا، وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، قتل بھی بڑھ جائے گا۔ قَالُوا مَا الْحَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ، قتل بڑھ جائے گا، مختلف طریقوں سے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، اور مختلف طرح سے ہر وقت جو لوگوں کے دلوں پر، دماغوں پر یہ فکر سوار ہوگی کہ کیسے اس کو قتل کر دوں، کیسے اس کا خون بہا لوں، میں تو بڑا پیاسا بن گیا ہوں اس کا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کا کہ فرمایا لا تذهب الدنیا، دنیا نہیں ختم ہوگی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ حتیت علی الناس یوم، ایسا وقت بھی آئے گا لا یدری القاتل بما قتل، قاتل کو یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ آخر اس نے قتل کیوں کیا، کس کے آرڈر پر ایسا کام کیا اس نے، زہر کی کسی کے امر سے یا کسی خامخواہ کی بات کی وجہ سے وہ کسی کو قتل کر دے گا، وہ بات قتل کی نہیں ہوگی، کیونکہ قتل کرنا صرف تو تین وجہ سے جائز ہے، وہ وجہ نہیں ہوگی۔ ولا المقتول بما قتل، مقتول کو بھی پتہ نہیں چلے گا مجھے مار کیوں دیا گیا، آخر میں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، تو کیا ہوں گے؟ خامخواہ میں قتل ہو جائیں گے، فضول کی دوسروں کے لیے قتل ہو جائیں گے۔ فقیل کیف یکون ذلک یا رسول، یہ کسی کو قال الحرج، فتنے ہوں گے، بہت ساری چیزوں کی، وہاں پر صاف نہیں دکھائی دے گا کہ کس طرف میں ہو جاؤں اور کیا کروں کیا نہ کروں۔ بعض لوگ اتنے ماہر ہوں گے کہ وہ حق کو کیا کریں گے؟ باطل کی شکل میں پیش کریں گے، اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کریں گے، خوشنما بنا دیں گے۔ جب مارے جائیں گے نا تب معلوم ہو جائے گا کہ یار میں کیوں فضول میں مارا گیا۔ القاتل المقتول فی النار،
لیکن قاتل و مقتول دونوں جہنم جائیں گے کیونکہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا. وعن ماکر بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادت فی الحرج قتل جنگ اور بیجا خون اور بیجا کیا کرنا جنگ لڑنا اس زمانے میں عبادت کرنا عبادت پر رکے رہنا جمے رہنا اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ عبادت کرے سیاست تک جنگ تک کی ساری چیزیں عبادت ہے کا ہجرت الیہ یہ سے میری طرف ہجرت کرنا جس سے پہلے کی ہجرت بھی تھی اسی طرح اس کا ثواب ہوگا. عن الزبیر بن علی صاحب کہتے ہیں قول اتینا انس بن مالک فشکون الیہ انس کے پاس ہم ایک دن آئے تھے ما نلقى من الحجاج کہ جو مظالم ہم حجاج بن یوسف کے اٹھا رہے تھے. فقلت انس سے ابن بطور وصف فرمائے کہ اصبروا صبر سے کام لیا کرو فإن لا يأتي عليكم زمان کہ تم پر ہر بعد والا جو زمانہ آئے گا الا الذي بعد وشر منه بعد اس سے بدتر ہوگا. اسی پر کیا کرو شکر کرو حتی تلقوا ربکم یا تک کہ تمہیں موت آ جائے. سمیت من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے پیغمبر سے صحیح سنا تھا کہ صبر کرو دل جمع رہو مضبوط رہو ڈواڈول نہیں ہونا گھبرانا نہیں.